پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، حکومت میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر انٹینشنز ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ بالکل نیک نیتی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن جب آپ کڑیاں ملانا شروع کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو سسٹم میں کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس پہ کہ پردہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مثلا آج 3-4 فیڈرل سیکٹریز کی پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئیں، جس میں کہ ایک پاور ڈویژن کے سیکٹری عرفان علی صاحب تھے، سیکٹری پاور ڈویژن، ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ بڑی روٹین کی ٹرانسفر ہوگی، لیکن پھر سڈنلی ہم نے کڑیاں جب ملانا شروع کی تو پتہ لگا کہ کراچی الیکٹرک اس کے لیے شنگھائی الیکٹرک نے کہا جی 66% شیئرز ہم نے اس کے لینے ہیں۔ اب کراچی الیکٹرک میں جو معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک اور بہت آنیسٹ آفیسر بشیر میمن صاحب، سابق ڈی جی ایف آئی، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا اور ایک لیٹر انہوں نے ایسا لکھ دیا ہے جو آج تک ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز کتنے ہیں کے الیکٹرک کے، اور اس میں ابراج گروپ کا نام بھی آتا ہے۔ جی ہاں، عارف نقوی صاحب جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو فنڈنگ بھی دیتے رہے اور پھر فیصلے کرواتے رہے۔ میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ دیکھ رہا تھا اور اس سے ہمیں پتہ لگا کہ تقریباً 100 ارب سے زائد کے آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ سے کے الیکٹرک کے، اور سوئی سدرن گیس کمپنی کے بھی انہوں نے بلینز دینے، تو اگر چند ملین ڈالر ایک سیاسی جماعت کو دے دے، چند ملین ڈالر دوسری سیاسی جماعت کو دے دے، تو تمام بیٹھ کے آپ کے مفادات کا بڑی اچھی طرح سے دفاع کریں گے اور پتہ بھی نہیں لگنے دیں گے کہ جی کہانی کیا ہو رہی ہے۔ تو آج عرفان علی صاحب کی، جو میں آگے چل کے بھی آپ کو بتاؤں گا، کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بتایا کہ جناب یہ آؤٹ سٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ عارف نقوی صاحب جب یہ حکومت آئی تو اسی حکومت کی اہم میٹنگز میں بیٹھتے بھی رہے اور اپنے آپ کو کلیم بھی کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کے دوست بھی ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی سٹوری کے مطابق نون لیگ کی قیادت کو بھی وہ ملینز آف ڈالرز دیتے رہے اور آج کل کیس بھگت رہے۔ یو ایس ان کی ایکسٹریڈیشن کا معاملہ ہے جو کہ ابھی تک رکا ہوا ہے۔ جب اور چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل، جی ہاں، پاکستان انٹرنیشنل انویسٹمنٹ لمیٹڈ کا روزویلٹ ہوٹل، مشرف دور میں بھی کچھ چھاتا بردار آئے تھے اور انہوں نے روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کا یہ جو ایسٹ ہے اس پہ یہ کارروائی اس وقت ناکام ہو گئی۔ 2016 میں نون لیگ اور میاں منشا نے بھی یہ کوشش کی اور بڑے آرگومنٹس اس کی فیور میں دیے گئے اور اونے پونے داموں بیچنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے پاس وہ دستاویزات بھی تھے کہ تقریباً 300 ملین ڈالر کوئی قیمت لگائی گئی، اور جب یہ ڈاکومنٹ نکل آیا تو پتہ لگا کہ جناب صرف 300 ملین ڈالر، جبکہ مارکیٹ پرائس، مارکیٹ ویلیو بلینز آف ڈالرز کی ہے، تو وہ بھی پھر فائنلی ڈیل آگے نہ چل سکی اور آج کل بھی روزویلٹ ہوٹل دوبارہ بیچنے کا کام ہو رہا ہے، اور اس بیچنے سے مراد ہے اسے پرائیویٹائز کرنے کا، اور باقاعدہ آفیشیلی اس حوالے سے میٹنگز بھی رکھی گئی ہیں، لیکن انہیں سیکرٹ قرار دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اور سیکرٹ اس وجہ سے بھی شاید قرار دیا گیا ہے کیونکہ منسٹر فار ایویشن غلام سرور خان صاحب اس پہ آبجیکشن ایک اٹھا چکے ہیں۔ کچھ ایک آدھے ایسے ایس سی پی ایم کو اس میں ڈالا گیا ہے جو کہ خود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلام سرور خان کو تو ٹیکسلا کے آگے کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے، مجھے پتہ ہے جیویز کیسے ہونے ہیں۔ تو وہ صاحب بھی اس میں ہے اور شاید یہی وجہ ہوگی کہ غلام سرور خان صاحب کو جو کل یا پرسوں میٹنگ رکھی گئی ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اس میں نہیں بلائے گئے۔ میں نے ایک دو اور وفاقی وزراء ہے اس حوالے سے ان سے ہی بات کی، انہوں نے کہا جی بالکل، ایک نے تو کہا جی میں تو لا تعلقی کا اظہار کر چکا ہوں، میں کسی گن میں اپنا نام نہیں آنے دینا چاہتا اور میں پرائم منسٹر صاحب کی لاج رکھنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے گو کہ میرا نام اس لسٹ میں شامل ہے کہ جنہوں نے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، میں اس میٹنگ میں نہیں جاؤں گا۔ اور ایک اور وفاقی وزیر نے بھی اس حوالے سے ہمیں کنفرمیشن دی۔ تو روزویلٹ پہ بھی اب یہ کارروائی ڈالنے کے لیے، ہاتھ صاف کرنے کے لیے بڑے سیکرٹ طریقے سے چوری چھپے کارروائی ڈل رہی ہے۔ اب یہ سارے معاملات ہو کیوں رہے ہیں؟ اور اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی، اس نے 6 ماہ کے لیے پی آئی اے پہ بین لگا دیا گیا ہے۔ اب اس کے آرگومنٹ دو ہو سکتے ہیں کہ ایک تو واقعی فلائٹ سیفٹی بہت اچھی چیز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے تمام نیک نیتی کے ساتھ، جو پرائم منسٹر صاحب کا موٹو بھی ہے کہ جناب جو بھی انویسٹیگیشن رپورٹس انہیں پبلک کرنا ہے، اور پبلک اس رپورٹ کو بھی کیا گیا جس میں یہ بھی پائلٹس کے حوالے سے ہی معاملات آئے، لیکن سوال یہ بھی اس حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا واقعی نیک نیتی تھی، یا کہ جس طرح اپوزیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ پیلپا کے ساتھ اپنے سکورز سیٹل کرنے تھے، اور اس وجہ سے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے نیشنل انٹرنیشنل کانسیکوینسز پاکستان کے لیے کیا ہوں گے، اسی ڈگر میں آپ یہ والی کارروائی بھی ڈال گئے۔ اور اس میں باقاعدہ طور پہ یورپین یونین ایویشن سیفٹی ایجنسی، منسٹر فار ایویشن غلام سرور خان کے
بیان کا جو انہوں نے پارلیمنٹ میں دیا اس کا ذکر کرتے ہیں 6 مہینے کا بین لگاتے وقت. تو یہ معاملات ہیں جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں, اور جب ایسے معاملات ہوں, بجٹ پاس ہو چکا ہے, تیسرا فائنینشل ایئر پاکستان تحریک انصاف حکومت کا شروع ہو رہا ہے, تو وزیر اعظم نے آج پارلیمان میں اپنی پارٹی کے لیے کیا یہ آپشن کریٹ کر دیا ہے کہ وہ -1 ہو سکتے ہیں اور ان کی پارٹی سے کوئی قیادت آ سکتی ہے, جس کا کہ ڈیمانڈ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہے تھے. پیٹرول کے حوالے سے بھی ناظرین ہماری اطلاع یہ ہے کہ کل کے پروگرام کے بعد وزیر اعظم نے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ ندیم بابر صاحب سے کچھ سوال جواب کیے ہیں, اور اس بات پہ اب پروپوزل پہ کام ہو رہا ہے کہ جو ٹیکسز اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے اس میں 10 روپے کمی کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکے. تو ہم وزیر اعظم صاحب کے انتہائی مشکور ہیں کہ اگر ہمارے پروگرام سے عوام کو ریلیف مل سکتا ہے اور انہوں نے واقعی اس کا ایکشن لیا ہے تو عوام کو ریلیف دینا ایک اچھی بات ہے. اور یقیناً اگر وہ اپنی ٹیم کو دیکھیں تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ان کی کہا جاتا ہے کہ انٹینشنز اچھی ہیں لیکن نیچے کاروائیاں ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. اب یہ -1 آج کس وجہ سے آیا, کیوں آیا, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, وکیل ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہیں, بہت دھواں دھار تقاریر آج کل کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں, اللہ خیر کرے, اور اس کے نتیجے ہی میں غل یقیناً بھگت رہے ہوں گے, اس پہ سیکنڈ گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ایسے ہی ہے جو میرا گیس ہے ویسے ہے. بالکل جی, اس طرح ہی ہو رہا ہے. بہت شکریہ پروگرام میں شرکت. ساتھ ہمیں چودھری منظور صاحب جوائن کر رہے ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وسطی پنجاب کے, سابق MNA, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر خان صاحب, سابق وفاقی وزیر تجارت و کامرس, رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اور ناظرین, -1 کا ذکر وزیر اعظم نے آج کن الفاظ میں کیا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. -1 ہو بھی گیا تو دوبارہ ان کو باقی کوئی نہیں چھیڑے گا, اور پورا اشارہ انہوں نے ٹریئری بینچز کی طرف کیا وزیر اعظم نے. تو کیا وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے کہ -1 کی بات چیت چل رہی ہے اور ان تک یہ بازگشت پہنچی ہے, اور کیا اپنے آپ کو مینٹلی انہوں نے اس چیز کے لیے تیار کر لیا جب یوں ہاتھ کر کے کہتے ہیں کہ پھر کوئی بھی نہیں چھوڑے گا, تو وہ اپنے پارٹی کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ, جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں اشاروں میں کیا تھا, فیصل واڈا صاحب وفاقی وزیر نے کابینہ میں اس حوالے سے سوال اٹھائے تھے اور 2 کی طرف اشارہ بھی ہوا تھا, 2 وفاقی وزیر, ایک شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب, جنہوں بعد میں ڈینائلز بھی اس حوالے سے ہے کہ نہیں جی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, وزیر اعظم عمران خان ہی ہمارے رہنما ہیں, لیڈر ہیں. لیکن وزیر اعظم باقاعدہ طور پہ اگر ایک دفعہ دوبارہ عدیل رائے صاحب -1 والی سارٹ وزیر اعظم نے جو آج پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا, ایک دفعہ پھر ناظرین ذرا غور سے دیکھیے گا, اور جس طرح وزیر اعظم اپنے پورے ٹریئری بینچز کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو بھی غور سے دیکھیے گا. یہ سارا شور مچا ہوا کہ کسی طرح بس 6-7 لوگوں کو عمران خان کہہ کہ جی فکر نہ کرو میں NRO آپ کو دے دیا. وہ یہی چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے, کسی طرح -1 کروا کے یہ بچ جائیں گے. انہیں نہیں پتا کہ یہ -1 ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ. اور آپ نے ناظرین بڑے غور سے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم یوں اشارہ کر رہے تھے تو بازو کے بالکل نیچے, اس سائے میں بازو کے, شاہ محمود قریشی صاحب کے سر کے اوپر سے یوں ہوتا پیچھے ٹریئری بینچز تک ان کا ہاتھ گیا تھا, لیکن سایہ ڈائریکٹ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر سے ہوتا ہوا گیا. یہ ڈیمانڈ آئی کس وجہ سے, اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے استعفیٰ دیں, PTI اپنا نیا لیڈر چن لے, PTI ایک نیا رہنما چن لے تاکہ قوم کو اس شخص سے چھٹکارا ملے. اور احسن اقبال صاحب بھی اسی طرح کا مطالبہ کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے کہ پوری نون لیگ کی جو قیادت ہے باقاعدہ طور پہ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ اس -1 کے فارمولے پہ کام کری. احسن اقبال صاحب کی کیا ڈیمانڈ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چلو اپنی ضد میں جیسے بھی بنے وزیر اعظم بھی بن گئے, اب اس ملک پہ رحم کرو. یہ نہیں چلتا تو عزت کے ساتھ ریٹائرڈ ہرٹ ہو جاؤ. اب عمران خان صاحب آپ کے ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کا وقت آ گیا ہے, کریز چھوڑیں, اس ملک کو تباہ نہ کریں.
جی ناظرین، نہ صرف نون لیگ کی قیادت میں اور سینئر رہنماؤں میں اتفاق اس حوالے سے نظر آتا ہے، بلکہ یہ بھی لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس مطالبے پہ کم از کم ان پرنسپل ان کا ایگریمنٹ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری بھی کیا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم استعفیٰ دے، گھر چلے جائے اور کسی قابل افراد کو یہ کام سونپا جائے کہ اس ملک کی قیادت کرے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ مائنس عمران کی باتیں کرنے والوں سن لو، عمران خان مائنس ہوا تو جمہوریت بھی مائنس ہوگی. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، یہ کیا -1 شروع ہو گیا اور وزیر اعظم تک آپ نے کیسے خبر پہنچائی؟ میں ساری صورتحال دیکھ رہا ہوں اور ارشد صاحب یہ جو حقیقت ہے وہ تو یہی ہے، اور جو واڈا صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں کھڑے ہو کے بات کی وہ بھی درست ہے. اور کل خواجہ صاحب نے آپ کو پتہ ہے وہ فواد چودھری صاحب سے کہا کہ میں کچھ باتیں مجھے پتہ ہے، میں اسپیکر صاحب کو کمرے میں بھی بتاؤں گا. وہ یہ جو پوری ایک پی ٹی آئی کے بیچ میں ہی ایک پلاننگ ہو رہی ہے، اور لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے اپنے پارٹی کے سینئر رہنما بس انٹرویوز بھی دیتے ہیں کہ جی ہمیں وزیر اعظم بنا لیں، ہم بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی عرصے سے ہو رہی ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے جو بات منسوب کی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے جو بات منسوب کی گئی قومی اسمبلی میں، یہ بات ہم آج سے نہیں، یہ تو ہم 1.5-2 مہینے سے سن رہے ہیں. اسد عمر صاحب کے حوالے سے 2-3 نام آئے ہیں آپ لوگوں کے پاس، 2 نام شاہ محمود صاحب کا، اسد عمر صاحب کا تو ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں. اور یہ آپ کو قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو بھی ہے، پہلی بات ہے کہ ہم تو چاہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ چاہے جو بھی طریقہ کار اختیار کریں، ہم ریموول آف پرائم منسٹر کی طرف جائیں، لیکن ظاہر ہے نمبرز ہوتے ہیں، ہمارے پاس تعداد بھی دیکھنی پڑے گی. لیکن اگر وہ چیز نہیں ہوتی، فار دا ٹائم بینگ جو ملک کا ڈیمیج ریپیئر کرنا ہے، جو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے، جو آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک دفعہ ہم نے ملک کو ہم نے آئی سی یو میں جو رکھنے کے لیے ہمیں جو ایک انوائرمنٹ چاہیے، اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر ہم بندہ چینج کر دیں، مین بندہ، تو ہو سکتا ہے آگے آنے والا بندہ سینسیبل ڈیسیجن لے، جس کی ایگو نہ ہو، جو تکبر کے گھوڑے پہ نہ سوار ہو، جو سی سی آئی کی میٹنگز کال کرے، جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگز کال کرے، جو ڈنڈے کے زور پہ این ایف سی کروانے کی کوشش نہ کرے، جو باقی تمام صوبوں کو نظر انداز نہ کرے، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرح سب کو آگے لے کے چلے. اگر یہ ساری چیزیں کرنے والا بندہ ہو جو پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کر سکا اور وہ قابل ہو، چاہے وہ تحریک انصاف میں سے بھی آ جائے، اور وہ وقت دیں ان چیزوں آپ کو قبول ہوگا تحریک انصاف میں سے. چودھری منظور صاحب، آپ کی پارٹی کی بھی اسی طرح کی ڈیمانڈز ہیں، اور کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آج ٹویٹ بھی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ کل وہ ایک انتہائی اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم کی ایک بہت اشد ضرورت ہے، اور ابھی ہمیں صرف پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم ہے جو کہ اپنے آپ کو صرف اونلی آپشن کہتا ہے. The people of Pakistan want anyone but him. ان کے علاوہ کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے. This government must go. یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے آپ کو بھی دوسرا آلٹرنیٹ وزیر اعظم قبول ہے، یہی مطلب ہوا اس کا؟ اچھا دیکھیے، پہلی تو گزارش یہ ہے کہ وہ جو -1 والی آپ نے بات کی، استاد امام دین گجرات والے جو ہیں ان کا شعر میں پورا تو نہیں پڑھ سکتا ہوں، آدھا مصرع پڑھ دیتا ہوں کہ ایک باہروں نہیں آئی ہے، یہ اندر سے ہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک بات، دوسری گزارش میری یہ ہے کہ دیکھیں بلاول صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی قابل بندہ بن جائے، تو اس میں تو پارٹی کی کوئی قید نہیں رکھی انہوں نے، ٹھیک ہے. ایک بات، دوسری بات دیکھیں، ایک ہفتے کے اندر 3 FIRs ہو گئی ہیں انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف. پہلے کووڈ 23.4% ایکسپورٹ ہوا ہے پاکستان سے، انہوں نے کسی کو ٹیسٹ نہیں کیا یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر، کسی کا کوئی چیز میکنزم نہیں تھا جانے دیا. نمبر 2، یہ جو آج آپ نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ یورپین یونین نے اور برطانیہ نے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیا ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں اس پہ پھر دوبارہ بات کرتے ہیں. لیکن جو تیسری تھی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس کے بھی کانسیکوینسز چند دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے، اور وہ اسامہ بن لادن والی بات ہے، اور آج بھی انہوں نے تردید نہیں کی اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اس بات پہ کھڑے ہیں
اور دوسری میری گزارش، آج ہمایوں خان صاحب آپ لوگوں کو تو انہوں نے بنا دیا ہے مافیا اور چور سارے شوگر مل والوں کو، تو آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کتنے پیسے کمائے آپ لوگوں نے؟ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج تو انہوں نے براہ راست ہی کہہ دیا. دوسری بات، تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارے مافیاز ان کے اندر بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں ندیم بابر کون ہے، آپ دیکھ لیں جو آپ نے روزویلٹ ہوٹل کی بات کی ہے، اور آپ دیکھ لیں جو شوگر ملز کی 53% لوگ تو ان کی اپنی پارٹی کے ہیں، ان کے اندر بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں دوائیوں پہ کیا ہوا، آپ دیکھ لیں سارے جو مافیاز ہیں، اور انہوں نے کہا این آر او نہیں دوں گا، وہ تو 10-12 دفعہ این آر او دے چکے ہیں. آپ مختلف کیلکولیشنز کر لیں. پہلے ایک پچھلے سال ہوا تھا، اس کے اندر فائنانس بل کے اندر پرسن اسپیسیفک، آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں بات ہوئی تھی، پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ تھی. پھر اس کے بعد ایمنیسٹی آ گئی، پھر اس کے بعد ابھی آف شور کمپنیز کو آ گیا، دوائیوں والا آ گیا، دوائیوں والوں کے بعد پھر چینی والا آ گیا، آٹے والا آ گیا، پھر ابھی جو ہے یہ دیکھ لیں تیل والا آ گیا. تو سب کو این آر اوز دیے گئے. تو یہ کیا ہے؟ اور این آر اوز کیا ہوتے ہیں؟ انٹرسٹنگ. میں ذرا کنسٹرکشن والوں کو دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے یہ سارے پوائنٹس اٹھا دیا ہے. ہمایوں خان صاحب، آپ تو اس سیاست کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو ہم سب سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور بہت قریب سے جانتے ہیں کہ جب وزیر اعظم کے حوالے سے -1 یا +1 کی بات ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں سامنے نہیں ہوتی، لیکن بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. کیا آج وزیر اعظم نے جب یہ -1 والی بات کی ہے، اور ساتھ بڑا واضح اپنی پارٹی کو اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ اگر میں -1 ہو جاؤں تو پھر بھی احتساب کا عمل چلتا رہے گا، پورے اپنے ٹریئری بینچز کی طرف ہاتھ کا انہوں نے اشارہ کیا ہے، جس ہاتھ کے سائے کے نیچے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پک رہی ہے کہانی دیگ؟ اور آپ نے دونوں ہمارے معزز رہنما اور پولیٹیکل پارٹیز کے سنا، ان کی تو ڈیمانڈ بڑی واضح آ کے کھڑی ہو گئی ہے اس حوالے سے. ایک انالوجی یاد کرا دوں ہمایوں خان صاحب کو اگر اجازت دیں تو، ایک صرف 2 فکروں کی. جی. دوسرے بجٹ کے بعد جو سپیچ کی تھی ظفر اللہ جمالی صاحب نے، میں اور ہمایوں خان صاحب اس وقت ممبر تھے، یہ منسٹر تھے، یہ تو امیدوار بھی تھے اس وقت، اور اسی قسم کی سپیچ تھی. آپ ذرا نکال کر چلے ہمایوں خان صاحب سے پوچھتے ہیں، کیونکہ پاور گیمز ہمایوں خان صاحب کو ہم سب سے شاید بہتر پتہ ہے. زیادہ بہتر. ایک کریکشن کر دوں اپنے منظور صاحب کی کہ میں امیدوار بنایا گیا تھا، بنا نہیں تھا. نہیں، آپ کا نام آتا تھا. جی دیکھیے، ابھی بھی بنائے تو نہیں جا رہے نا نام. ابھی کافی ریسنٹ ہسٹری کا یا ہسٹری کا کافی آپ کی سٹڈی ہے. میں 88 سے میں تعلیم مکمل کی بار سے تو میرے والد شہید ہو گئے، میں سیدھا ملک میں آ گیا اور کود پڑا سیاست میں. اب یقین کریں میں 88 سے بالکل یہی، ہم اتنے پیچھے نہیں جاتے، میں یہی ریٹرک دیکھ رہا ہوں اپوزیشن پارٹیز کا. -1 نیشنل گورنمنٹ انلیگل ہے، فوری الیکشن کراؤ، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم ٹیبل کرنے لگے ہیں، ریزائن کر دو. ایگزیکٹلی یہی ان کا ریٹرک چلتا ہے. پرائم منسٹر کی میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں. پرائم منسٹر نے جو کہا غالباً 1-2 دن پہلے کہ آپشن اور کوئی نہیں ہے، میں اس بات سے متفق ہوں. ہم نے اس کو اور ایک رنگ دیا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آپشن پی ٹی آئی کے علاوہ نہیں ہے. پرائم منسٹر بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے، جو میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں آج تک آپ نے ہوتی نہیں دیکھی. آپ نے نہ کبھی اس ملک میں نیشنل گورنمنٹ دیکھی ہے. آپ یقین کریں، ایک پارٹی کی جس کی میجورٹی گورنمنٹ ہے وہ چلانی مشکل ہوتی ہے، یا جس کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ چلانی مشکل ہوتی ہے. آپ کا خیال ہے کہ پورے ملک کی ساری پارٹیاں مل کے یہ ملک چلائیں گی؟ نیشنل گورنمنٹ کبھی بن سکتی ہے؟ یا -1 فارمولا؟ اس ملک کی پارٹیز آپ کے سامنے ہیں. ہمیشہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب کہا جاتا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے اور -1 فارمولا لے آئیں، پھر ہمیں پیپل پارٹی جو ہے ویسے بڑی اچھی پارٹی ہے، ہمیں قبول ہے. ساری عمر ہم یہ سنتے آئے ہیں. اور نواز شریف صاحب کو بھی -1 کیا گیا تو وہ سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، ورنہ تو وہ -1 کبھی بھی نہیں ہوئے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ ممکن نہیں ہیں اس وقت. نہ نیشنل گورنمنٹ ممکن ہے، نہ پرائم منسٹر ریزائن کریں گے، نہ کوئی -1 فارمولا ہوگا. آپ کا خیال ہے کہ یہ پارٹی جو عمران خان نے بنائی 22-23-24 سال میں، اور وہ اس کے روح رواں ہیں، اور اس کا ایک ووٹ جو ہے 31% ووٹ بینک عمران خان کے نام کا ہے، اور کوئی قابل آدمی تو پاکستان میں بہت بھرے پڑے ہیں. یا تو ہم کو پاکستان کے سائنسدان کو ڈھونڈتے ہیں، یا کوئی بہت بڑا ڈاکٹر یا انجینئر ڈھونڈتے ہیں،
یہ بہت کوئی افلاطون ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی تم قابل بہت ہو اس لیے تم ساری پارٹیاں لیکن ہمایوں خان صاحب یہ جو صرف قابلیت کی بنا بالکل ٹھیک ہے آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن محسن رانجھا صاحب تو کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی جماعت کے اندر ہی وزیر اعظم کے امیدوار موجود ہیں. اب ارشد شریف دیکھیے، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون. میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ ہمارا پارٹی لیڈر موجود ہے، فعال قسم کا آدمی ہے، اور میرے نظر میں کسی کو دل میں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی لیڈر سے 100% آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے. نہ ہی مجھے اس کی کوئی انفارمیشن ہے، نہ ہی میں اس کی کوئی تصدیق کر سکتا ہوں. رانجھا صاحب سے پوچھئے کہ ان کی کیا سورس ہے، میرے پاس تو ایسی کوئی سورس نہیں ہے. رائٹ رانجھا صاحب، آپ کے پاس ایسی کون سی سورسز ہیں؟ اور ہمایوں خان صاحب نے بڑے مزے کی باتیں کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو مائنس کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی باتیں ہوتی رہیں، ایک اور سیاسی جماعت کے لیڈر کو بھی مائنس کرنے کی باتیں ہوتی رہیں. ایونچولی کسی نہ کسی طرح سے وہ سارے مائنس تو ہوئے. حالانکہ نواز شریف صاحب بھی بڑے واضح الفاظ میں کہتے تھے، جیسے آج کل ہمایوں اختر صاحب باتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی اس وقت استعفیٰ مانگتی تھی، مائنس کرنے کی بات کری، تو نواز شریف صاحب نے بڑا واضح کہا تھا کہ مائنس اور پلس جو ہے عوام کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر عدیل راج صاحب سنا سکیں کہ مائنس اور پلس عوام کے فیصلے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ بات کی تھی، اور جو کانٹیکسٹ تھا ناظرین وہ آپ سب کو یاد ہے کہ مائنس اور پلس عوام کے فیصلے ہیں. کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ مائنس اور پلس جو ہے نا، یہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کسی انڈیویجول کے فیصلے نہیں ہوتی ہے، کسی اور کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ صرف پاکستان کے عوام -1 اور +1 کا فیصلہ کر سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا، پاکستان کے عوام کر سکتے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی جب استعفے کا مطالبہ ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی اس حوالے سے کیا کہا تھا، وہ بھی تھوڑا تاریخ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. پھر وہ بھی مائنس ہو گئے تھے. اور یہ مائنس کی کہانی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ پچھلے 10-12 سال میں یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اس کے بعد وہ مائنس ہوئے تو راجہ پرویز اشرف صاحب آئے اور پیپلز پارٹی نے اپنا ٹینیور مکمل کیا. نواز شریف صاحب تھے، استعفے کا مطالبہ ہوا، نواز شریف صاحب مائنس ہوئے، شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، ٹینیور پورا ہوا. اب عمران خان صاحب ہیں، وہی مطالبہ ہے، اور مطالبہ بھی ہے کہ کوئی اور بھی آ جائے تو بات چل سکتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. کہ اگر ہمت ہے برنگ اے ووٹ آف نو اگینسٹ میں، کہ آئے میرے خلاف عدم اعتماد کریں. میں انفارم کرنا چاہتا ہوں اس ہاؤس کو کہ آپ کے بغیر کوئی ڈسکوالیفائی مجھے کر ہی نہیں سکتا. آئی ہیو ٹو میک دس پارلیمنٹ سپریم. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی رسپانسبل ہیں، کہ آپ بھی استعفیٰ دیں گے؟ I am the chief executive. That means it is the responsibility of the Prime Minister, not the President. پھر آپ استعفیٰ دے دیں گے؟ میں کیوں دوں گا؟ اگر مجھے 5 سیکنڈ کی سزا ملتی ہے تو پوری مسلم لیگ امیچور بچوں کی طرح، اسٹریٹ بوائز کی طرح، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے. آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، دنیا مانتی. جی محسن رانجھا صاحب، یہ -1 فارمولہ تو اسی طرح امپلیمنٹ ہوتا رہا، ہر کوئی کہتا رہا کہ میں بیٹھا ہوں، اور پھر -1 ہوتا گیا، پتہ بھی نہیں لگا. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا. میں بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا ہوں. جو انہوں نے کہا نا کہ آپ مانے نہ مانے دنیا مانتی ہے. اب یہاں پہ جو -1 والی بات ہے نا ارشد صاحب، اب -1 والی بات جو ہے وہ دنیا کا مطالبہ ہے، ہمارا نہیں رہا. کیونکہ اس گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے، ہر اینڈ کے اوپر گورنمنٹ بری طرح فیل ہوئی ہے. کہیں پہ بھی آپ دیکھ لیں، ہر میدان میں، کوئی بھی میدان ہو، جہاں پہ انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے، جتنی انہوں نے تقریریں کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم آٹا سستا کر دیں گے، پیٹرول سستے کر دیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ملک کا قرضوں سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے، ملک میں 200 ارب کے پتہ نہیں کتنے 100 ارب کی روز کرپشن ہوتی ہے. جب وہ آئے گا وزیر اعظم، وہ مراد سعید کی بڑی مشہور تقریر، تو کیا ہوا؟ سب نے دیکھ لیا کہ یہ تو صرف باتیں تھیں، یہ تو صرف عملی جو ہے نا، وہ عمل والی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو انہوں نے کہا اس نے تو ہماری جہنم بنا دی زندگی. اور یقین مانیے کہ پاکستان کی عوام جو ہے، جس طرح پیٹرول کا بم گرایا گیا، یہ 25 روپے 30 روپے کے قریب جو مہنگائی پیٹرول کی ہوئی ہے، ڈیزل کی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ فوڈ انفلیشن 25% تک ملک میں پہنچ چکی ہے. دیہاتوں میں لوگوں نے 1400 روپے میں گندم بیچی اور اب 2100 پہ خرید رہے ہیں. زمیندار، ہم خود زمیندار ہیں، ہم نے 1400 کی سرکار کو بیچی ہے اور اب ہم 2100 کی خرید رہے ہیں اپنے استعمال کے لیے. ہمیں نظر آ رہا ہے ملک میں قحط پڑ رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے ملک میں تیل کی قلت ہونے والی ہے. اور قلت تھی کہ آپ نے قیمتیں سستی کی تو تیل نایاب ہو گیا.
کوئی لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا ان کے اپنے فالوورز نے کہ خدا کا واسطہ ہے وزیر اعظم صاحب کسی چیز کا نوٹس نہ لیا کریں. جب آپ کسی چیز کا نوٹس لیتے ہیں اس چیز کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اب یہ تو خلق خدا کی آواز بن گئی ہے -1. اور یقین مانیے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹڈی دل کا سارا معاملہ ہوا، جس طرح ہمارے ملک میں ایک نحوست ہے، اس وقت اس ملک میں کوئی کاروبار مجھے بتا دیں تو چل رہا ہو، کوئی غریب آدمی جو ہے وہ خوشحال ہو، ہمیں چھوڑ دیں، باہر نکال دیں، کوئی ایسا سیکٹر ہو. انہوں نے کنسٹرکشن کے سیکٹر کو کتنے بینیفٹس دینے کی کوشش کی ہے، ایکٹ لائے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، چاہے وہ ان لافل ہے، وہ اپنی جگہ پہ علیحدہ بات ہے. لیکن کیا کنسٹرکشن انڈسٹری میں کوئی آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہو، کوئی پاکستان میں بندے نے آ کے پروجیکٹ شروع کیا، کوئی ایک چیز تو ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ ایک منصوبہ یہ آپ کی وہ چارٹ شیٹ ہے جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ -1 ہو جانا چاہیے. دیکھیں اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے آخر میں جو فالٹ لائنز ہیں، جس طرح NFC کا معاملہ تھا، آپ نے NFC کے معاملے میں بلوچستان، سندھ کہاں پہ آگ لگا دی. آپ نے وہاں کی جو عوام ہے جو پہلے اپنے آپ کو آئسولیٹ فیل کرتی ہے ایشوز کے اوپر، وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ نے کافی لمبی فہرست بتائی. چودھری منظور صاحب، آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی سنا، سابق نواز شریف صاحب کو بھی سنا، اور ہمایوں خان صاحب نے اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی مثال دی تھی. تو یہ کام تو ہوتا رہا، آپ لوگ تاریخ دہرانے کے لیے جا رہے. اچھا، آئرونیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں پہ ایک دو فرق ہے، ایک ڈفرنس ہے. وہ دوسرے لوگ کہتے تھے کہ یہ مائنس کریں، اس کو -1 چاہیے. یہاں پہ پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں. ان میں سے کسی پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا. اگر کسی کو سوال کیا گیا تو اس کا جواب ضرور دیا ہے. یہ تو خود کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا اور ان سے کیا کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کیسے ہوگا، اکثریت نہیں ہے، کیا نہیں ہوگا. کئی مطلب ہونے سے یہ ہے کہ ہم نے نہیں کرنا، وہ خود کرنے جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کرنے جا رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کی ہیئرنگ مکمل ہو چکی ہے الیکشن کمیشن کے اندر. اگر اس پہ فیصلہ آ جائے تو فورن فنڈنگ کیس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ جی. اچھا، اس کا فیصلہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ کرنا تو وفاقی حکومت نے کام ہے نا. وفاقی حکومت PTI بیٹھی ہے. وفاقی حکومت نہیں ہے، وہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ہے. اس پہ ایکشن تو فائنلی جو بھی فائنڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک دی ایکشن ٹو بین اے پارٹی. دیکھیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ جو ہے یہ اس سے ان اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، یہ اکاؤنٹس ہے، اور یہ جو آج صاحب بول رہے تھے بہت زیادہ، یہ خود بھی ان کا بھی کلی کھل جائے گی اور باقیوں کی ایمانداری کا بھی سارا بھید کھل جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لا کیا کہتا ہے؟ لا کہتا ہے وہ جماعت بین ہو جائے گی، لوگ آزاد ہو جائیں گے. انٹرسٹنگ. ہمایوں خان صاحب ایک سینیریو بھی بتا دیا، پاسبل سینیریو چودھری منظور صاحب نے، کہ وہ تو پوری آپ کی جماعت بین ہو جائے گی اگر فارن فنڈنگ کا کیس جو الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے اس کا فیصلہ آ جائے. اور وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی ہمایوں خان صاحب. صاحب میرے پرانے کولیگ ہیں اور بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، لیکن چودھری صاحب اس ملک کی سیاست خواہشات پہ نہیں چلتی. اس طرح تو میں 10 چیزیں کہہ سکتا ہوں کہ باقی جو بڑی پارٹیز ہیں یا چھوٹی پارٹیز ہیں، درمیانی پارٹیز ہیں، ان وہ کس طرح ختم ہو سکتی ہیں. اس طرح PTI ختم نہیں ہوگی. PTI کا 31% اس پاکستان کی عوام میں ایک ووٹ بینک ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دور ختم ہوں گے اور دور آئیں گے. یہ صرف آخری دفعہ نہیں آئی. آپ دیکھیں گے کہ یہ ووٹ بینک سسٹین کرے گا اور یہ بار بار الیکٹ ہوگی PTI. یہ ٹیکنیکل چیزوں سے اور ٹیکنیکل ملک کے اداروں سے اور کورٹ کیسز سے یہ پارٹی ختم نہیں ہو سکتی. اچھا چلو میں ایک ارشد صاحب ایک منٹ ذرا دیکھیں نا، الائز ہیں یہ گورنمنٹ اپنے طور پر تو نہیں. میاں نواز شریف 2/3 میجورٹی پہ تھے، یہ کو 2/3 میجورٹی، یہ تو سمپل میجورٹی بھی نہیں. الائز سارے ناراض ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ اس دن اتحادیوں نے انبار لگا دی، ایون باپ پارٹی نے بھی، ایون جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہے اس کے لوگوں نے بھی شکایات کے انبار لگائے، ایون MQM نے، ایون کاف لیگ تو گئی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس عشائیے سے ہو کر طارق بشیر چیمہ صاحب کے عشائیے میں آئے، وہ بھی ذرا آپ فہرست دیکھیں. لیکن ایک ہمایوں خان صاحب ایک منٹ ذرا. دوسرا، راجہ ریاض صاحب سٹنگ پارٹی کے MNA نے ٹی وی پہ جا کر کہا ہے کہ 22 لوگوں کا PTI کا ایک گروپ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا،
ان کا اپن ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا حصہ نہیں ہوں, اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں, اس وقت آوازیں آ رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے بینچز کو کہا ہے, ہمیں نہیں کہا. ابھی جو ارشد صاحب نے دکھایا, کیا دکھایا, یہی تو دکھایا. سو اس لیے یہ چیزیں اگر آج -1 کی بات اگر میں ہو بھی جاؤں, مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش کریں, کر کے دیکھ لیں. یہ اور بات ہے کہ یہ چیلنج کرتا ہوں, کوشش کر کے دیکھ لیں, میں نہیں ہوں گا. لیکن انہوں نے تو مان لیا ہے کہ میں ہو بھی جاؤں. تو پارٹی رہے گی. ہمایوں خان صاحب کچھ کہنا چاہے تھے, میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں. جی ارشد, کہنا میں ایک 1 کامنٹ. جی پلیز. ادھر رانجھا صاحب تشریف رکھتے ہیں, چودھری منظور صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں بیٹھا ہوں. ہم نے اکٹھے درجنوں بجٹ سیشنز دیکھے ہیں, اور بجٹ سیشنز میں میرے یہ قابل احترام ساتھی کیا ہوتا ہے, یہی نہیں ہرتے. 2/3 اکثریت والی حکومتوں میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 450 ممبر اور پوری پارٹی جو ہے, یہ چند وزیر اور چند ایک پرائم منسٹر اس کو کبھی بھی ایکسس نہیں دے سکتا. اور بجٹ کے ٹائم پہ ہوتا ہی یہ ہے جو آپ نے پچھلے چند دنوں میں دیکھا ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے حاضر ہوتے ہیں, اور اس موضوع پہ بھی اور چند اہم موضوعات جس میں کہ الیکٹرک کا معاملہ بھی ہے, دوستوں یاروں کے معاملات بھی ہیں, اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سیگمنٹ میں 1-2 خبروں پہ بات کرتے ہیں. عرفان علی BPS 22 کے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسر, سیکٹری پاور ڈویژن کام کر رہے تھے, ان کو آج حکم ملا کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن امیجیٹ ایفیکٹ کے ساتھ رپورٹ کریں. اب عرفان علی صاحب پاور ڈویژن میں بہت سارے معاملات دیکھ بھی رہے تھے. ایک جو ریپوٹیشن ہے ان کی جنرلی ایک اچھے افسر کی ریپوٹیشن ہے, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جب کہ الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کا ایک معاملہ آیا تھا تو اس پہ ایک بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی جب تک یہ لائبلٹیز ہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں کراچی الیکٹرک کی, تو اس کی جو بھی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے وہ وداؤٹ سیٹلنگ دیز آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز آگے نہیں چل سکتا. اسی طرح کا کام کرنے کی جرت بشیر میمن صاحب نے بھی کی تھی, سابق DG FIA. انہوں نے تو باقاعدہ خط اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا جو کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس اور ڈیفرنٹ منسٹریز کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ جناب یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہیں سوئی سدرن گیس کی طرف اتنے بلین کی. اور میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ اگر آپ ناظرین اپنی اسکرین پہ دیکھیں تو اس میں سوئی سدرن گیس سے 38 بلین کی گیس وداؤٹ اینی ایگریمنٹ کے الیکٹرک لیتا رہا, 38 بلین کی, اور اس کے بعد 86 بلین کی 2018 تک آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. یعنی کہ 124 ارب روپے تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں, FIA کی رپورٹ میں چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں, اور جو افسران پھر اس میں آگے رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سائٹ پہ کر دیے جاتے ہیں. جب یہ عرفان علی صاحب کی ٹرانسفر کا معاملہ آیا آج, میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے جیسے باقی 2-3 سیکٹریز کی ٹرانسفر ہوئی ہے اسی طرح کی ہوئی ہو, لیکن پھر سڈنلی ہمیں پتہ لگا کہ کراچی الیکٹرک میں آج شنگھائی الیکٹرک نے اپنا ایک لیٹر بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے فریش پبلک اناؤنسمنٹ آف انٹینشن ٹو ایکوائر 66.4% آف دا آرڈنری شیئرز آف کے الیکٹرک. اب تقریباً 66% شیئر شنگھائی الیکٹرک نے لینے, اپنی انٹینشن کا انہوں نے اظہار کر دیا. ادھر سے ایک عرفان علی صاحب تو ہو گئے ٹرانسفر, لیکن یہ 124 ارب کی جو آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹیز ہے اس کا کیا ہوگا؟ کیا یہ عارف نقوی کا ابراج گروپ جو کہ الیکٹرک کے ممبرز میں تھا, بورڈ میں تھا, جو کہ الیکٹرک کے معاملات چلا رہا تھا, جو مختلف سیاسی جماعتوں کو فنڈ کرتا ہے, جو مختلف ویلفیئر کے پروجیکٹس فنڈ کرتا ہے, 124 ارب روپیہ معاف کر کے شنگھائی الیکٹرک کو دے دیا جائے گا؟ یہ 124 ارب روپیہ ریکور کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمایوں خان صاحب, یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹس میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی مینشنڈ ہے, FIA کی رپورٹس میں بھی مینشنڈ ہے, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس بھی ہے. تو شنگھائی الیکٹرک جب 66% شیئرز ایکوائر کرنے کی دوسری دفعہ یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی سیٹل کون کرے گا کے الیکٹرک کی؟ اتنا سمپل یہ ایشو نہیں ہے. کہ الیکٹرک پرائیویٹائز تو پرویز مشرف کے زمانے میں ہو گیا. جی بالکل, عارف نقوی صاحب اس زمانے سے کافی ایکٹیو تھے. پیپل پارٹی کے زمانے میں 2008 اور 13 کا جو ان کا زمانہ تھا, اس میں ایک نئی پارٹی آئی تھی اور یہ ابراج کیپٹل تھا. ابراج کیپٹل نے, یہ پرائیویٹ ایکویٹی فرم تھی, اس نے پرائیویٹ ایکویٹی فرم یہ کرتی ہے کہ 4-5 سال کے بعد وہ جا کے ایک پرماننٹ پلیئر لاتی ہے, اور یہ اس کیس میں بہت ہی اچھی کمپنی ہے شنگھائی الیکٹرک.
بہت بڑی کمپنی ہے شنگھائی کی, اس کا انٹرسٹ شنگھائی الیکٹرک پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی سیٹل کون کرے گا؟ پہنچ رہا ہوں. یا 124 ارب روپیہ عارف نقوی جیسے لوگ, دیگر ڈائریکٹرز ہیں, وہ عیاشی کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ کریں, ویلفیئر پروجیکٹس میں دیتے رہے, اور پھر 124 ارب پہ جو عیاشیاں انہوں نے کی ہیں وہ قوم اس کا خمیازہ بھگتے گی, کراچی کے لوگ اس کا خمیازہ بھگتیں گے, کون سیٹل کرے گا؟ اب یہ وہی بات ہو گئی ارشد شریف. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 2007 میں پاکستان سٹیل پرائیویٹائز ہونے لگی تھی, پروفیٹیبل تھی اس وقت, اور ہمیں اچھی بلی قیمت مل رہی تھی, وہ نہیں ہوئی, اور آج آپ دیکھیں کہ اس میں 300-400 بلین جو ہے وہ نیگیٹو ہوا ہے. یہی چیز ہے, سال سے شنگھائی الیکٹرک ہمارے دوست ملک کی بہت بڑی کمپنی سپورٹڈ بائی دا چائنیز گورنمنٹ ایک فیئر ڈیل لائی ہے, اور ان کی کچھ ڈیل کی کنڈیشنز ہیں. سر کیا کے الیکٹرک کوئی اسٹیٹ اون کمپنی تو نہیں ہے نا, پرائیویٹ کمپنی ہے جس کی یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے؟ سوال کا 2 منٹ جواب دے. جی میں شنگھائی الیکٹرک پہ سوال نہیں ہے میرا, بالکل ہے, اچھا ہے, ان کی پاور جنریشن بڑھے گی, ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بہتر ہوگا, اور ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. بالکل لے جائیں, ان کو دے دے آپ, لیکن یہ 124 ارب روپیہ اس کا جواب کون دے گا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو آپ مفت کی گیس دیتے رہے, وداؤٹ ایگریمنٹ گیس دیتے رہے؟ پرائیویٹائزیشن ڈیلز آر ویری کمپلیکیٹڈ, اینڈ اس میں یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. سر یہ کتنی کمپلیکیٹڈ ہے؟ ایف آئی اے کہہ رہے ہیں پیسے دینے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہہ رہے ہیں پیسے دینے, لنڈن میں اس کو ابراج والے عارف نقوی کو پکڑا ہوا ہے. وہ غلط بات ہے. اس وقت تو ابراج کا عمل دخل کوئی نہیں ہے. اس وقت ڈیلائٹ لیکویڈیٹرز ہیں جو کہ یہ ڈیل کر رہے ہیں, اس میں کوئی عمل دخل ابراج کا نہیں ہے. یہ ڈیلائٹ ایز لیکویڈیٹرز اس ڈیل کو کر رہے ہیں. چلیں, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. محسن ناظر صاحب, یہ 124 ارب کون دے گا یہ پیسے, اور 124 ارب عوام بھول جائے؟ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے پرائیویٹائز کرو, پرائیویٹائزیشن میں مال بنایا جائے, پرائیویٹائز کر کے آپ وداؤٹ ایگریمنٹ گیس دیتے رہے, اربوں روپے کی گیس دیتے رہے, وہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈنگ دیتے رہے, چندے دیتے رہے, آپ کے ساتھ دوستیاں یاریاں سب جگہ کلٹیویٹ کریں, اور اس کے بعد یہ سینکڑوں ارب روپے معاف ہو جائے. ارشد صاحب, پرنسپلی سپیکنگ تو ان لوگوں کو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. چاہے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیا پاکستان ہوگا اس کے بیچ میں جو احتساب ہوگا وہ بالکل اکراس دا بورڈ ہوگا اور کسی بندے کو نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن اگر اکراس دا بورڈ کا عالم یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ عمران خان اسحاق ڈار صاحب بھی یہ کرنا چاہتے تھے, لیکن یہ ایف آئی اور آڈیٹر جنرل کی رپورٹ سے یہی آڑے آئی تھی. دیکھیں لائبلٹی تو ان کو سیٹل کرنی پڑے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے اور بالکل اس کی ہمیں پرسو کرنا چاہیے. ہمیں چاہے ان کی ایکسٹریڈیشن کروانی پڑے یا جہاں سے بھی ان کے ایسٹس بیچنے پڑیں, جس طرح بھی کریں, کوئی چیزیں ان کی لیکویڈیٹ کرائیں, جو بھی ہے, چاہے وہ کہیں اور پروسیڈنگز میں ہیں بھی انٹینگل ہوئے, ہمیں اپنے پاکستان کا پیسہ ان سے ریکور کرنا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. اور دیکھیں اگر یہ تب ہوگا جب پرائم منسٹر نے جو وعدہ کیا تھا کہ جی میں کرپشن کے خلاف جاؤں گا. دس از کرپشن نا, یہ کرپشن ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے یہاں پر آپ کے وہ ایس اے پی ایمز کے معاملات آ جاتے ہیں, باقی ایشوز آ جاتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ یہ میرا دوست ہے اور اس نے تو اپنا جب وہ پکڑا گیا انگلینڈ میں تو اس نے تو اپنی جو کچھ کانٹیکٹس ڈکلیئر کی, اس میں وزیر اعظم صاحب کا اپنا نام ڈکلیئر کر دیا, اور اس کے بعد جو ان کی وہ صدر عارف الوی صاحب کا نام بھی دیا کہ جی اگر ان کیس آف کانٹیکٹ تو آپ رابطہ کر لیتے. کتنے شرم کی اور افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے صدر کا نام دیا جا رہا ہے, پاکستان کے وزیر اعظم کا ایک کرمنل جو کہ وانٹڈ ہے اس کو اریسٹ کیا جا رہا ہے اور وہ نام دے رہے ہیں. آدمی نہیں, بڑا کرمنل ہے, مرغی چور نہیں ہے. جی چودھری منظور صاحب, یہ میں آتا ہوں ہمایوں اختر صاحب, یہ 124 ارب روپے یہ تو عوام کے ہوئے نا, یہ کون سیٹل کرے گا؟ صرف 124 نہیں ہے, یہ ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ تو لائبلٹیز ہے نا, یہ بتائیں کہ آپ تک کتنے لے گئے. یہ کلاسیکل مثال ہے, یہ جو ہمیں روز پرائیویٹائزیشن کا سبق پڑھا رہے ہیں, نہ وہاں پہ لوگوں کو بجلی مل رہی ہے, مہنگی بجلی مل رہی ہے, گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے, لائبلٹیز جو دینی ہے نہ سوئی گیس کی, نہ باقی تیل کی, نہ وہ آپ دے رہے ہیں. 1-2 ارب کی تو پی ٹی وی کی لائبلٹی ہے, لائسنس فی. یہ سب سے زیادہ ایک کلاسیکل مثال ہے جو روز ہمیں پڑھاتے ہیں کہ آپ پرائیویٹائز کر دیں فلاں چیز کو. ابھی یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, بلکہ بیچنے نہیں جا رہے, خریدنے جا رہے ہیں.
یہ روزویلٹ ہوٹل کو پی آئی اے کو برباد کر دیا, ملک کو بدنام کر دیا ہے ساری دنیا کے اندر آپ لوگوں نے, اور تباہ کر دیا ہے. اور روزویلٹ کو, اور یہ 1.5 سال کی رپورٹ پہ ہوا ہے بائی دا وے, یہ صرف ایک اس منسٹر کی سپیچ پہ نہیں ہوا, وہ ایڈ ہوئی ہے اس پہ. لیکن یہ 1.5 سال کی سیفٹی رپورٹس وہ وارننگز دیتے رہے بار بار. فائنل ٹائم جو ہے وہ 24 مئی سے 17 جون کا ملا تھا کہ آپ یہ سیفٹی میئرز کو آپ کمپرومائز کریں, ان پہ کام کریں. 1.5 سال کی رپورٹ پہ ہوا ہے. سو 1.5 سال میں ان کی حکومت تھی, نہیں کر سکے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جس نے کوشش کی ہے یہ روزویلٹ ہوٹل اور سکرائب ہوٹل پیرس لینے کی, وہ راہ نہیں ہے. یہ آپ نے بڑے ہسٹوریکل فیکٹ آپ نے ایک بیان کیا ہے, اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. لیکن میں ہمایوں صاحب ایک بات کر رہے تھے. ہمایوں خان صاحب اپنی بات مکمل کر لیں اس سے پہلے کہ میں بریک کوئکلی ارشد کوئکلی. دیکھیے, جو پاکستان کا بڑا بزنس مین ہوتا ہے, ابراج ایک بڑی کامیاب پاکستانی اوریجن کے آدمی کی کمپنی تھی, اس کی ہر دور میں دوستیاں ہوتی ہیں. اس کی پیپل, آپ مجھے بتائیں کہ اب تو فراڈیا ثابت ہو چکا ہے نا. میں آئی کراچی الیکٹرک میں, پیپل پارٹی کے دور میں آئی, ابراج پیپل پارٹی کے دور میں آئی. اور یہ سنگا الیکٹرک کی ڈیل کس دور میں آئی؟ یہ پی ایم ایل این کے دور میں یہ ڈیل آئی. سو یہ کہنا مناسب نہیں ہوتا. میں ڈیل کو تو برا کہہ ہی نہیں رہا ہمایوں خان صاحب, میں تو کہہ رہا ہوں یہ 124 ارب روپیہ کہاں گیا؟ کیا یہ وہ پولیٹیکل ڈونیشنز ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کو دی گئی؟ یہ وہ چندے کی رقم ہے جو مختلف ویلفیئر پروجیکٹس آپ کے ان کو دی گئی؟ کیا یہ وہ 124 ارب ہے جس سے آپ کو فری ٹرپس کروائے گئے؟ کیا یہ وہ 124 ارب ہے جس سے سیاستدانوں کی پارٹیز کی گئی؟ میرا تو اس 124 ارب پہ سوال ہے کہ آپ نے سوئی سدرن گیس کے جو بلینز ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ وداؤٹ ایگریمنٹ, آپ گیس ان کو دے رہے, آپ نیشنل گریڈ سے ایکسٹرا بجلی ان کو دے رہے, بلینز کے فائدے آپ دے رہے دوستی یاری کے چکر میں. میرا تو اس پہ سوال ہے. پرائیویٹائزیشن تو آگے کا سوال آئے گا. وقفہ لیتے ہیں اور روزویلٹ پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تیسرا مالی سال پاکستان تحریک انصاف حکومت کا شروع ہو رہا ہے اور جولائی کے پہلے ہفتے میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کے ایجنڈے پہ روزویلٹ ہوٹل کی پرائیویٹائزیشن بھی ہے. جی ہاں ناظرین, روزویلٹ ہوٹل جو پاکستان کا اثاثہ ہے, جسے مشرف صاحب نے بیچنے کی کوشش کی, پھر نواز شریف صاحب کے دور میں بیچنے کی اس حوالے سے کوشش ہوتی رہی, اور آپ نے سنا چودھری منظور صاحب کہتے جب کسی نے پاکستان کے اس قومی اثاثے کے ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی تو پھر ایک چین آف ایونٹس ایسی شروع ہوتی ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی. اور اس میں انٹرسٹڈ کون ہے؟ اور انٹرسٹڈ پارٹیز جو جے وی کی بات کر رہے ہیں وہ اپنے منسٹر فار ایویشن غلام سرور کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. جو اعتراض بھی اٹھ رہا ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید سرور صاحب نے شاید وہ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکے. ابھی تو اس پہ کام ہو رہا ہے, ورک ہو رہا ہے, اس میں 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال لگ سکتا ہے. بیچنا تو نہ پرائم منسٹر بیچنا چاہ رہے ہیں, نہ سرور خان صاحب بیچنا چاہ رہے ہیں, نہ زلفی بخاری بیچنا چاہ رہے ہیں, نہ پی آئی اے بیچنا چاہ رہے ہیں. ایک جے وی کا پروسپیکٹ ہو سکتا ہے, لیکن اس پروسپیکٹ سے تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹائزیشن ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, ایویشن منسٹری ہے, ایک ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے خالی ایڈوائز کرنے کے لیے, کیونکہ سرور خان صاحب نے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہوئی ٹیکسلا کے باہر. تو یہ مشکل ہے کہ وہ جا کے نیو یارک کے بتائیں کہ کیا ہے. اب جو اس میں ہے رزاق داؤد صاحب, میں ہوں, فائنانس ہے, سی سی او پی میں بھی ہم لے کے گئے ایک دفعہ, تو اس میں جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا بہت انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, وہ سمجھتے ہیں, ان کا خالی جی ناظرین, آپ نے سنا غلام سرور خان صاحب الیکٹڈ ایم این اے, انہیں تو ٹیکسلا کے بعد ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی ہوئی, اور انٹرنیشنل ایکسپوجر والے اتنے سارے صاحبان ہیں. تو چودھری منظور صاحب یہ الیکٹڈ منسٹرز کی ایس اے پی ایمز اسی طرح سے بےزتی کرتے رہیں گے؟ نہ صرف بےزتی کرتے رہیں گے بلکہ یہ خود آپ اب مان لیا. مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ ڈائریکٹ منسٹری, ایویشن منسٹری میں ڈائریکٹ سمری آ گئی تھی پرائیویٹائزیشن کی, پرائیویٹائزیشن کمیشن کو بھی بائی پاس کر دیا گیا تھا. تو وہاں پہ اس وقت کے سیکٹری نے اس پہ نوٹ لکھا تھا, اس پہ سے ڈیفر کیا تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جیسے سیکٹری کو ٹرانسفر کیا. تو یہ ابھی انہوں نے تیزی کے ساتھ ملک کو ذلیل کروا دیا ہے دنیا کے اندر, اور اپنے کھانچے لگانے کے لیے یہ سارا تماشا جو ہے وہ رائٹ. میرے پاس ٹائم کم ہے. جی ہمایوں خان صاحب, روزویلٹ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور سے لے کے اب تک جو بھی چھاتا بردار آتے ہیں پہلی نظر ادھر پڑتی ہے, تو آپ کی حکومت کی بھی نظر پڑ گئی ہے اس قومی اثاثے پہ؟ 1052 رومز ہیں اس کے, ارشد, اور 50 سے زیادہ پریزیڈنشل سوٹس ہیں. جی جی, اگر اجازت ہو, پاکستان میں بہت سی پرائیویٹائزیشن بڑی کامیابی کے ساتھ اور ٹرانسپیرنٹلی ہوئی ہے.
اور اگر یہ اسی ٹرانسپیرنٹلی اور پروفیشنلی پرائیویٹائزیشن ہو ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایسٹ ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں مجھے بڑا دلچسپ بات، ٹرانسپیرنٹ تب ہو کہ جو بندے ڈیسیجن میکرز ہیں انہوں نے اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز ٹرانسپیرنٹ کیے ہوں. ٹرانسپیرنٹ تب ہوں جب انہوں نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہوں. ٹرانسپیرنٹ تب ہوں جب انہوں نے پاکستان میں اپنی انکم جو ہے وہ ڈکلیئر کی ہو. ٹرانسپیرنٹ تب ہوں جب انہوں نے وزیر اعظم کی ڈائریکشنز کے مطابق اپنی چیزیں عوام کے سامنے رکھ دی ہوں کہ لو بھائی اب تمہارے مستقبل کا ہم فیصلہ جو آج تک نہیں رکھی گئی. محسن رانجھا صاحب، چودھری منظور، مایو خان صاحب، آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے گا.